ایک روایت ملتی ہے مسند ابی یعلا میں کہ مروان نے لعنت کی تھی. لعنت کے الفاظ ہیں، یعنی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بات کرتے ہوئے ملعون کا لفظ استعمال کیا، لعنت کا لفظ. لیکن وہ کہتے ہیں محدثین کا اس حدیث پر کلام ہے. ایک تو وہ روایت ملتی ہے، اس روایت پر کلام ہے محدثین کا. یہ الاباطیل والمناکیر غالباً اس میں جرح ہے، تو اس روایت پر کلام ہے. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے، وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ مدینے کا گورنر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی سب و شتم کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ رہا ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو گالی تو نہیں ہے، یہ ان کے لیے اچھا لگا بھائی، یہ تو اس سے تو وہ خوش ہوتے تھے. ابو تراب یہ کوئی برا لفظ تو نہیں ہے. اتنی روایت بخاری میں ہے کہ تھا مدینے کا گورنر. اب یہ مدینے کا گورنر کون تھا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے بخاری میں. صحیح. مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا کہ اگر اس روایت کو لے لیا جائے جی کہ حضرت معاویہ کے دور کی یہ بات ہے، کیونکہ بات تو چل رہی تھی حضرت معاویہ کے دور کی، مودودی صاحب کی بات پر آگے بات چل رہی تھی. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر یعنی حضرت معاویہ کے دور کا اس کو واقعہ مانا جائے، اس واقعہ کو، تو یہی الفاظ ملتے ہیں ابو تراب کے. اب مرزا کو سکون نہیں ملا. جواب تو بالکل صحیح تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، بالکل صحیح جواب تھا، اور انہوں نے انتہائی یعنی شائستہ انداز میں بالکل ایسے جواب دیا. مرزا کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں یا وہ جاہل ہیں یا منافقت کر رہے ہیں. تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں، ایک بخاری میں ملتی ہے، اس میں بھی سب کا لفظ ہے. حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی، وہاں لعن اللہ ابو تراب موجود تھا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا. یا تو یہ جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم میں ہے، یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا. چلیں ہم دوسرا معنی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں جاہل ہیں. یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں. اگر یہ معنی نہیں لینا پھر یہ لوگ کہ یہ منافق ہیں، چھپاتے ہیں، علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت جب تک کہ یہ حق بیان نہ کرے. اور آخرت میں جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، اس کے تحت ان کے منہ میں آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی. ساری چیزیں فٹ ہوں گی نا. پھر فیصلہ کر لو کیا ماننا ہے، ان کو جاہل ماننا ہے یا منافق ماننا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کریں.